قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے ہارون کو لیا تھا. اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے. تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مرزا جہلمی کی جہالت سماعت فرمائی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ یہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی رحمت، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے کسی کے لیے بھی دعا نہیں کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی. پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا صحابی رسول ہے جس کا مقام یہ ہو تو لے کر آؤ. اگر یہ مقام ہے تو حضرت علی کا ہے. حضرت علی اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سسر رسول، مراد رسول، مزار یار سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق جیسا کہ آپ نظروں میں سے یہ حدیث نہیں گزری، یہ آپ کی جہالت بتا رہی ہے کہ آپ کی نظروں سے اگر یہ حدیث گزری ہوتی تو مرزا جہلمی صاحب آپ یہ ایسی جہالت کا اظہار نہ کرتے، اپنے اجہل ہونے کا اظہار نہ کرتے. آپ نے اپنا نام مسلم علمی کتابی تو رکھ لیا، لیکن علم کے ساتھ آپ کا تعلق دور دور تک نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو بھی اچھے سے علم ہے اس بات کا کہ ہم یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کا علم کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ جہالت بری باتیں کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کے سامنے حوالہ رکھتے ہیں. کیا حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ آپ نے کہا ہے نا اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ معزز سامعین ناظرین، آپ نے یہ سنا کہ جیسا کہ اس نے اپنے کلپ کے اندر کہا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں حدیث کی روح سے کہ حضور علیہ السلام کے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو فلاں صحابی رسول ہوتا. وہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ آئیے عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. امام ترمذی علیہ رحمہ نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. حدیث کا نمبر 3686 ہے، یعنی کہ 3686 حدیث کا نمبر ہے. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس حضرت صاحب نے اپنے ڈیسک کے اوپر جامع ترمذی کو سجا کے رکھا ہوا ہے. پڑھنے کی طاقت نہیں ہوئی، کیسے پڑھتا؟ عربی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر ہی پڑھتا بیچارہ. لیکن الغرض ہمیں یہ بتانا اس کو تھا کہ جناب والا وہ صحابی رسول جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، یعنی کہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی ہوتا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو لکان عمر ابن الخطاب، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ضرور عمر ابن خطاب ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ تو جناب والا آپ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ وہ کون سے صحابی رسول ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دعا کی ہو، ایسی حضور نے بات کی ہو؟ تو جناب والا ہم نے آپ کے سامنے وہ بات پیش کر دی۔ الغرض دوسری بات، آپ نے کہا کہ لاؤ کوئی ایسا صحابی رسول، حضور کا کوئی ایسا ایک صحابی لاؤ جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ آپ نے کہا تھا نا کہ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ لاؤ کون سے وہ صحابی رسول ہیں جن کے متعلق حضور نے دعا کی ہو؟ تو میں نے پہلے ایک جملہ بولا کہ مراد رسول، سسر رسول سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رب قدوس میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین رجلین الیک، کہ یا اللہ اے رب کائنات، اے رب العالمین، ان دونوں میں سے یعنی کہ جو شخص تجھے محبوب ہے وہ کون شخص تھے؟ امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث کو جامع ترمذی میں لے کر آئے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3681 ہے، اور پھر اسی حدیث کو مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لے کر آئے۔ آپ نے اس حدیث کو روایت کیا، اس حدیث کا نمبر مسند احمد بن حنبل میں جو ہے وہ 5696 ہے، 5696۔ تو جناب والا اسی حدیث کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس کو روایت فرمایا، تو اس میں اس حدیث کا نمبر 6881 ہے، یعنی کہ 68881۔ تو پھر اسی حدیث کو جناب والا المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے روایت فرمایا۔ تو جناب والا المستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 6129 ہے، یعنی کہ 6129۔ تو جناب والا اسی حدیث کو پھر آگے بزار نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، تو وہاں پہ اس کا نمبر 2119 ہے، یعنی 2119 اس حدیث کا نمبر ہے۔ یعنی کہ اس حدیث کے میں نے آپ کے سامنے تقریباً 6 حوالے پیش کیے ہیں۔ تو پھر بڑی بات، جس شخص کو یہ مانتا ہے کہ یہ بہت اچھا عالم دین ہے، اس نے بڑا اچھا دین کا کام کیا ہے، اس شخص نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ مرزا جیلمی کے بابا ناصر الدین البانی، اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کون تھے جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین رجلین الیک، یا اللہ کہ تو اسلام کو طاقت عطا فرما، عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما ان 2 اشخاص میں سے اس شخص کے ساتھ عزت اور غلبہ عطا فرما جس کو تو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کا نام لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ کہ اسلام کی کو عزت، غلبہ، طاقت، تقویت عطا فرما یا ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذریعے سے۔ ثابت ہو گیا کہ مراد رسول سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے توسل سے جتنی طاقت اسلام کو ملی ہے نا، جیلمی صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے مراد رسول جناب والا، یہ وہی مراد رسول ہے جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آپ کے بابے کا بھی حوالہ پیش کیا ہے، جس کو تو بڑا عالم مانتا ہے، الدین البانی، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ معزز ناظرین، اب آپ خود بتائیے کہ اس کی جہالت کا کیا عالم ہے؟ یہ اپنے سامنے رکھی ہوئی کتب کا بھی مطالعہ نہیں کرتا، اسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا مانگ کر حضرت عمر بن خطاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس کی جہالت کا عالم یہ ہے
اب شاید کسی کے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ بات کی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، اور عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، اور حیدر بہار باغ خصال محمد است۔